السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحاب المخلصین۔ معزز و محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ویڈیو بڑا اہم اور خاص ہے، اور آج جو ہے میں معاویہ کا پلہ مفتی اشفاق احمد رضا، اندور کا یہ رہنے والا ہے۔ مفتی اشفاق احمد رضا یہ کافر ہے، یہ ولد الحرام ہے، اور یہ ولد فاحشہ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ غدار ہے، یہ منافق ہے، ملعون ہے، مردود ہے، خبیث ہے، اور جتنی بھی اس پر لعنت کی جائے وہ کم ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو پنجتن پاک سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، وہ اس پر زیادہ سے زیادہ لعنت کریں، تاکہ معاویہ کے پلوں پر اور مولا علی کے دشمنوں پر یہاں بھی مشکل ہو جائے، اور مرنے کے بعد قبر میں اور اس کے بعد حشر میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے۔ کیونکہ یہ خبیث ولد الحرام اور فاحشہ کی اولاد یہ کہہ رہا ہے کہ قاری احمد حسن اور ان کے ہم نوا یہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ہم بدتر نہیں ہیں، بلکہ بدتر تو یہ ہے، ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا۔ دیکھیے، اس مردود نے، مفتی اشفاق احمد رضا ملعون نے، منافق نے، بدترین کافر دجال کذاب نے ایک استدلال کیا ہے، اور وہ استدلال سے یہ خود پھنس گیا۔ اس نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 پارہ نمبر 27 میں اس نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس آیت سے اس نے استدلال کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی جنتی، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی جنتی، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ جو پہلے ایمان لائے ان کا مرتبہ بڑا ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ کم ہے، لیکن جنتی سب ہیں۔ مگر یہ مفتی نہیں، یہ جاہل ہے، یہ یزیدی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ بریلویت خارجیت کی طرف جا رہی ہے۔ سنیت سے بریلویت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ سنیت میں خارجی گھس گئے ہیں جو یزیدیت کا اور معاویت کا اور خارجیت کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ مفتی اشفاق احمد رضا ہے خارجی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس آیت سے استدلال کر کے معاویہ کو جنتی بنانے کی یا ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں، وہ بدترین منافق ہیں۔ اس آیت سے استدلال جو لیتے ہیں کہ معاویہ جنتی ہے کیونکہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، اور معاویہ بھی صحابی ہے تو لہٰذا معاویہ بھی جنتی ہوا۔ میں معاویہ کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہوں، اور وہ لعنت اللہ علیہ ہے، معاویہ لعنت اللہ علیہ۔ تو وہ بدترین منافق ہیں جو اس آیت سے استدلال کر کے معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ خرچ کر رہا ہو اور جہاد کیا ہو۔ منکم سے صاف ظاہر ہے کہ تم میں سے جس نے جہاد کیا اور اسلام کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں خرچ کیا۔ تو اب اگر معاویہ نے جہاد کیا ہے تو اس آیت کا مصداق ہے، اور اگر خرچ کیا ہے تب بھی اس آیت کا مصداق ہے، اور اگر معاویہ نے نہ خرچ کیا ہے اور نہ جہاد کیا ہے تو معاویہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ کیوں کہ صرف لا یستوی پڑھنے سے اگر تم معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی جنت والے اصحاب، یعنی جنت والے صحابی اور جہنم والے صحابی برابر نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم صرف لفظ صحابی کی وجہ سے اس کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے تو ارشاد فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ برابر نہیں ہیں
جہنم والے اصحاب یعنی صحابی اور جنت والے صحابی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تقسیم کر دی نا جنتیوں کی اور جہنمیوں کی۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ان صحابہ کرام میں منافق بھی تھے۔ اگر منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون نازل ہی نہیں کرتا۔ سورہ منافقون پوری نازل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان میں منافق بھی تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ کس سے؟ منافق مرد اور منافق عورتوں سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کر لیا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو ایک طرف تو وہ کلم وعد اللہ الحسنہ اللہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف وعد اللہ المنافقین بھی کہہ رہا ہے، تو اللہ کے دو وعدے ہو گئے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا قرآن میں تضاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سارے صحابہ کرام کو جنتی کہہ رہا ہے تو لا یستوی اصحاب النار لا یستوی اصحاب الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہاں تو دونوں کیٹیگری الگ ہے، دو قسمیں کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پھر یہ منافق تو رسول کے زمانے میں ہی تھے، اگر رسول کے زمانے میں یہ منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان منافقین کا ذکر کیوں کرتا؟ وہ منافق رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے قسم دے کے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو ہے تمہارے ساتھ جو رہنے والے ہیں یہ منافق ہیں۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو منافق فرما رہا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ کہ بے شک، قسم کھا کے کہتے ہیں منافق کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، بے شک اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو سب سے خطرناک عذاب دہ طبقہ دیا جائے گا۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو جہنمی بتا رہا ہے تو اب ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ منافق ہے کون؟ تو سامعین محترم، معاویہ سب سے بڑا منافق ہے، تاریخ اسلام میں سب سے بڑا آتنکوادی، دہشت گرد، ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو وہ معاویہ اور یزید ہے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے خطرناک، ظالم و جابر، ظلم و تشدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے معاویہ، اور اس کے بعد ہے یزید۔ انہوں نے اسلام کو ہائی جیک کیا ہے، انہوں نے اسلام کو تبدیل کیا ہے، دنیا آج تک گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ حنین میں تو یہ بھاگ گیا تھا معاویہ، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک جنگ حنین بھی ہے، تو یہ جنگ حنین میں بھاگ گیا تھا، اور جو جنگ سے بھاگ جائے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، انہوں نے لکھا یہ القرآن الکریم، ابھی جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ کنز الایمان کا تھا، یہ کنز الایمان۔ اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، انہوں نے تفسیر کی ہے اور ترجمہ کیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، اور یہ قرآن شریف ما ترجمہ و تفسیر خادم
حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے. یہ قرآن کریم ہے سعودی عرب والا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جنگ حنین کے موقع پہ؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر، یعنی بھاگ گئے تھے. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بھگدڑ جو مچی نا، بھاگے تھے، وہ ہے اول طلقاء میں بھگدڑ پڑی. یہ لکھا ہوا ہے اول طلقاء میں سب سے پہلے جو بھاگے تھے یہ طلقاء، یہ بھاگنے والے طلقاء، ان میں بھگدڑ. اب طلقاء کون ہیں؟ جو فتح مکہ پر مجبوری میں جان بچانے کی وجہ سے ایمرجنسی میں اسلام قبول کر لیا، دل سے مسلمان نہیں تھے وہ، جیسے کہ معاویہ، ابو سفیان، اس کے علاوہ 2000 طلقاء تھے. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے طلقاء میں بھگدڑ مچ گئی. تو جنگ حنین میں تو معاویہ بھاگ گیا تھا، اور بھاگنے والوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اور جنگ تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی تو پھر اس نے جہاد ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طلقاء میں سے تھے، مؤلفۃ القلوب میں سے تھے. مؤلفۃ القلوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل اسلام کی طرف راغب کیا جائے. مؤلفۃ القلوب جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہو یا اسلام کی رغبت دلا جائے. تو یہ مؤلفۃ القلوب میں ہے معاویہ اور ابو سفیان، اور طلقاء میں سے بھی ہے. تو نہ اس نے خرچ کیا نہ اس نے جہاد کیا، تو پھر یہ اس آیت کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا مصداق ہو کیسے گیا؟ بڑے جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں یہ آیت مقید ہے، اور یہ جو کلم وعد اللہ الحسنہ یہ شرط کے ساتھ ہے. تو جاہلوں کو، مفتیوں کو ان کو معلوم نہیں ہوتا. اور خبیث الدہر، یہ جو مفتی اشفاق احمد رضا ہے، یہ بہت بڑی جہالت سے کام لیتا ہے. کبھی کچھ بکتا ہے، کبھی کچھ بکتا ہے، اور کبھی کچھ بکتا ہے. اور ایک جگہ تو یہ کہہ رہا کہ میں معاویہ کا غلام نہیں ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں معاویہ کا غلام نہیں ہوں. سن لیجئے گا، سنا آپ نے؟ اس نے کہا میں معاویہ کا غلام نہیں ہوں. تو یہ معاویہ کا غلام بھی نہیں ہے، معاویہ کا شیعہ بھی نہیں ہے. یہ تو بغض علی میں معاویہ کی تعریف کرتا ہے، بغض پنجتن میں، بغض اہل بیت میں. کہ یہ بغض اہل بیت میں، کیونکہ پنجتن کی کوئی کمی تو ملتی نہیں ہے. پنجتن میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام یہ آتے ہیں. تو ان سے بغض رکھتے ہیں، تو ان کی کوئی کمی تو ہاتھ آتی ہے. لہٰذا جو ان کا دشمن ہے اس کی تعریف کی جائے تاکہ ان کی امیج کو ڈاؤن کیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ خارجی ہیں. تو سامعین محترم، میں نے قرآن سے حوالہ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے کہا نہیں کہا. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر. سبحان اللہ. یعنی کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی کرتے تھے، اور جب رسول کو پتہ چلتا تو کہتے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا. قالوا کلمۃ الکفر، کہا انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر. یعنی مسلمان تھے اور کافر ہو گئے. قرآن کیا کہہ رہا؟ کافر، مسلمان تھے اور کافر ہو گئے. یہ کافر کون ہوئے؟ یہ صحابی تو تھے بھائی، میں اور آپ تو تھے نہیں اس زمانے میں. تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ صحابہ کے بارے میں تو نازل ہوئی ہے. تو اب اگر تم کہتے ہو کہ سارے صحابی جنتی ہیں، تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ مسلمان ہو کر تم کافر ہو گئے، تو کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کہ جن صحابہ میں منافقین تھے کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ملا اللہ سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ منافقین کو جہنم میں بھیج رہا ہے اور صحابہ میں منافقین ہیں. تو اگر سارے صحابہ جنتی ہیں تو پھر تم منافقین کو بھی جنت میں بھیج رہے ہو اور اللہ جہنم میں بھیج رہا ہے، تو پھر تم اللہ سے ٹکرا گئے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے صاحب؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ کفر کس نے کہا. اب جس نے بھی کلمہ کفر کہا وہی جہنمی ہے. اب دیکھیے گا، یہ ہے مسلم شریف، یہ ادھر سے دیکھ لیجئے گا، یہ ہے صحیح مسلم.
یہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم جی، کتاب الفضائل، اس میں لکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 98، صحیح مسلم شرح نوی۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو؟ سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا۔ عن سعد بن ابی وقاص قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب۔ دیکھیے معاویہ مولا علی کو گالی دینے کا حکم دے رہا ہے۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ، معاویہ ملعون، مولا کائنات علی علیہ السلام کو گالی دینے کا حکم دے رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کو انہوں نے گالی دینے سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم شریف ہے جی، صحیح مسلم ہے، لیکن میں بخاری اور مسلم کو صحیح نہیں مانتا ہوں، میں ان کو مشکوک اور مخلوط مانتا ہوں، کیونکہ ان میں صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ دونوں ہیں، نہ ساری صحیح ہے، دونوں کتابیں صحیح مسلم صحیح بخاری، اور نہ ہی ساری غلط ہیں، تو میں ان کو مشکوک اور مخلوط مانتا ہوں۔ وہ اس لیے مانتا ہوں کہ ان بخاری اور مسلم میں اللہ کی شان میں بھی توہین کی گئی ہے، رسول اللہ کی شان میں بھی توہین کی گئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی توہین کی گئی ہے، صحابہ کرام کی شان میں بھی توہین کی گئی ہے، اور ام المومنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کی بھی توہین کی گئی ہے، اور بالخصوص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین کی بھی توہین کی گئی ہے۔ اس لیے جن کتابوں میں گستاخیاں ہیں اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، ہم ایسی کتابوں کو صحیح نہیں مانتے، ان کو مشکوک مانتے ہیں۔ یہ ہے ترمذی، یہ دیکھ لیجیے گا ترمذی، یہ ترمذی ہے، اور اس ابواب المناقب باب نمبر ہے اس کا 575، حدیث نمبر ہے 1658۔ سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے انہیں حکم دیا اور پوچھا کہ تم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں یاد ہیں، اس لیے میں ہرگز ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ تسبہ کا معنی گالی ہے، تسبہ کا معنی کیا ہے؟ گالی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ترمذی والے کیا کر رہے ہیں؟ معاویہ نے علی کو گالی دینے کا حکم دیا۔ اور یہ ہے جی خصائص علی، حافظ ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب نسائی جو سیاہ ستہ کے امام ہیں، مانے جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے قال معاویہ لسعد بن ابی وقاص ما یمنعک ان تسب ابن علی ابی طالب، علی ابن ابی طالب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عامر بن سعد سے روایت ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تو علی کو برا کیوں نہیں کہتا اور اس کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے ترجمہ گالی کیا، دیکھ لیجئے، گالی کیوں نہیں دیتا؟ سعد نے کہا میں علی کو برا نہ کہوں گا جب تک کہ میں 3 چیزیں یاد رکھتا ہوں۔ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ نسائی؟ ہاں اچھا، یہ تو تھی تاریخ، یہ حدیثوں کی کتابیں، اور میرے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ معاویہ نے مولا علی کو گالیاں دلوائی ہیں، لعنت کی ہے کہ مولوی دیکھ کے حیران رہ جائے گا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کے معاویہ کے شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس کا دل چاہے مناظرہ کر لے، جہاں چاہے وہاں کر لے، چاہے امروہہ میں کر لے، جہاں چاہے وہاں کر لے، اللہ و رسول کے فضل و کرم سے میں کمزور نہیں ہوں۔ منافقت معاویہ پر جس معاویہ کے پلے کا دل چاہے وہ مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ یہ تو تھی حدیث۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اب جو مولا کائنات علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے وہ ہے کون؟ کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔
کیا؟ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے رسول کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اب خدا کو گالی دینے والا تمہاری نظر میں جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو یہ لکھا ہوا خصائص علی میں، اور پتہ نہیں کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، مدارج نبوت میں موجود ہے، اور مرات المناجی شرح مشکات المصابی میں موجود ہے، پتہ نہیں کتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من سب علی فقط سبنی۔ اب جو رسول کو برا کہے، علی کو برا کہے، خدا کو برا کہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور تم اس کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کتاب ہے جی تاریخ طبری، تاریخ امم والملوک، اس کی جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 241۔ فریقین کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ حضرت علی کی عادت تھی کہ نماز فجر میں قنوت پڑھتے اور اس میں فرماتے، اے اللہ معاویہ، عمرو ابن عاص، ابو الاعور اسلمی، حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ پر لعنت نازل فرما۔ حضرت علی ان سب پر لعنت بھیجتے تھے۔ جب امیر معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی نماز میں قنوت پڑھنا شروع کر دیا، اور اس میں علی ابن عباس، اشتر، حسن اور حسین پر لعنت بھیجتے تھے۔ دیکھو منافقو، خارجیو، یہ تاریخ طبری میں کیا لکھا ہے، مولا علی معاویہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ تو مولا علی جس پر لعنت بھیجے وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مولا علی پہ لعنت بھیجے تو وہ بھی حق پر نہیں ہے، یعنی جس پہ مولا علی لعنت بھیج دے وہ حق پر نہیں ہے، اور اگر مولا علی پر کوئی لعنت بھیجتے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ طبری والے کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے مولا علی پر، امام حسن حسین پر، عباس پر اور مالک اشتر پر لعنت بھیجی ہے۔ اب یہ ہے تاریخ، کیونکہ جب جنگ جمل ہوئی ہے تو اس وقت قرآن آنا بند ہو گیا تھا، حدیث کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا، تو یہ تو تاریخی باتیں بتائیں گی نا۔ قرآن حدیث کا سلسلہ بند ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اس کے بعد تو جو باتیں ملیں گی وہ تاریخ میں ملیں گی۔ تو یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ معاویہ مولا علی پر لعنت کرتا تھا۔ یہ ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 313، ایک بری رسم کا خاتمہ۔ لوط بن یحییٰ غامدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام خلفاء، بنی امیہ کے تمام خلفاء، اور معاویہ بھی بنی امیہ میں سے ہی تھا۔ لوط بن یحییٰ غامدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام خلفاء اور گورنر عمر بن عبدالعزیز سے پہلے علی کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ لکھ رہا ہے اس میں، علی کو گالیاں دیتے تھے۔ اب جو علی کو گالی دے، اب تم اس کو کیا کہو گے؟ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے۔ جو علی پہ لعنت بھیجے وہ تو جہنمی ہے، تو تم اس کو جنتی کیسے ثابت کر رہے ہو؟ یہ ہے تاریخ ابن خلدون، جلد نمبر ہے اس کی 2، صفحہ نمبر ہے 606۔ بعد ازاں معاویہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بھی حضرت علی و ابن عباس و حسن و حسین و اشتر پر لعنت کرنے لگے۔ بتائیے، یعنی پہلے حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام قنوت میں بد دعا کرتے تھے، کس کے لیے؟ معاویہ کے لیے۔ ابن عباس اور شریح امیر المومنین علی کی خدمت میں آئے اور کل واقعہ بیان کیا۔ امیر المومنین علی نماز میں قنوت پڑھنے اور بد دعا کرنے لگے، اس کے بعد معاویہ بد دعا کرنے لگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو معاویہ مولا علی پر لعنت کرے، گالی دے، بد دعا کرے، تو یہ گالی رسول کو گالی لگتی ہے۔ رسول کو گالی دینا، خدا کو گالی دینا، تو معاویہ جنتی کیسے ہو گیا؟ اسے جہنم سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ تفسیر در منصور والے کیا کہہ رہے ہیں۔ تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کے تحت اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 602۔ امام عبد بن حمید ابن جریر ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نولیہ ما تولیٰ کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم اسے معبودان باطلہ کی طرف پھیر دیتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، ایک تفسیر تو انہوں نے کی ہے، اور دوسری تفسیر انہوں نے کی ہے
امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے حضرت معاویہ نے بلایا اور کہا اپنے بھتیجے کی بیعت کر لو، تو میں نے کہا اے معاویہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، تو اس آیت نے اسے مجھ سے خاموش کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے ہدایت آنے کے بعد اور مومنین کی جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہے؟ جہنم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور معاویہ مومنین کی جماعت سے الگ ہو گیا، کیونکہ مومنین کی جماعت تھی مولائے کائنات کی طرف، اور مولائے کائنات خود امیر المومنین ہے، اور جو امیر المومنین کی جماعت سے الگ ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا قرآن کے مطابق۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو ایک آیت اور سنا دوں جس کی وجہ سے ہم معاویہ پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کا جواز یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ لیا۔ یہ ہے بریلویوں کا ترجمہ کنز الایمان، اور پارہ نمبر ہے 22، سورت نمبر ہے 33 اور آیت نمبر ہے 57-58۔ اب اس کے تفسیر میں کیا کرے مولانا صدر اللہ فاضل نعیم الدین صاحب مرادآبادی، شاعر نزولی آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مومنین کو ایذا دیتے ہیں وہ کون ہے؟ منافق، اور منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، معاویہ نے مولا علی پہ لعنت فرمائی، تو بتاؤ علی امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ جو مومنین کو تکلیف دے وہ تو جہنمی اور ملعون ہے، جو امیر المومنین کو تکلیف دے تو وہ جنتی کیسے ہو جائے گا؟ اور معاویہ کے کارنامے اگر آپ سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ معاویہ کے کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولا علی سے دشمن اور بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا معاویہ، مولا علی سے جنگ کرنے والا، ان پر تبرہ کرنے والا، ان پر پانی بند کرنے والا معاویہ، رسول کے بلانے پر نہ آنے والا، رسول کی نافرمانی کرنے والا معاویہ، حجر ابن عدی کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والا، صرف اس وجہ سے قتل کر دیا تھا معاویہ نے حجر ابن عدی صحابی رسول کو کہ انہوں نے مولا علی پر لعنت نہیں کی تھی، مولا علی پر لعنت نہیں کی، معاویہ نے ان کو قتل کر دیا۔ محمد بن ابو بکر کا قاتل، عمار یاسر کا قاتل، مالک اشتر کا قاتل معاویہ، امام حسن کا قاتل معاویہ، شہدائے احد کی قبریں کھدوانے والا معاویہ، عیسائیوں کو مسلمانوں پر مسلط کرنے والا معاویہ، مال غنیمت سے سونا چاندی نکال کر تقسیم کرنے والا معاویہ، نماز میں الحمد سے بسم اللہ حذف کرنے والا معاویہ، حج میں تلبیہ بند کرنے والا معاویہ، یزید کو بادشاہ بنانے والا معاویہ، مومنین کی جماعت سے الگ ہونے والا معاویہ، باغی اور جہنمی گروہ کا سردار معاویہ، رسول نے جن پر لعنت کر کے شہر بدر کیا اس مروان کو مدینہ کا گورنر بنانے والا معاویہ، صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے والا معاویہ۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آپ سن کے تعجب کریں گے۔ عزیزان محترم، اب میں یہ جو خارجی مفتی اور جو معاویہ کی تعریف کرتے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کافر ہیں، یہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، ہر صحابی جنتی ہے تو پھر اللہ نے منافقین کا ذکر کیوں کیا؟ یہ منافق کہاں جائیں گے؟ ان صحابیوں میں تو منافق تھے، تو تم منافقوں کو جنتی کہہ کے قرآن کی نافرمانی کر رہے ہو۔ سوال نمبر 1، میرا سوال تم پر قائم ہے، اگر تم حلالی ہو تو جواب دینا۔ جتنے بھی معاویہ کے شیعہ ہیں ان سب پر میرا یہ سوال ادھار ہے، قرض ہے۔ معاویہ علی کو حق پر جانتا تھا اور مانتا تھا یا نہیں؟ معاویہ مولا علی کو حق پر جانتا اور مانتا تھا یا نہیں؟ اگر ہاں کرو گے تب بھی پھنسو گے، نہ کرو گے تب بھی پھنسو گے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے ہاں کرو یا نہ کرو۔
اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر معاویہ مولا علی کو حق پر جانتا اور مانتا تھا تو معاویہ نے مولا علی سے جنگ کیوں کی؟ اگر معاویہ مولا علی کو حق پر جانتا مانتا تھا تو پھر جنگ کیوں کی؟ جنگ کرنا دلیل ہے کہ معاویہ علی کو حق پر نہیں جانتا اور مانتا تھا، اور جو مولا علی کو حق پر نہ جانے نہ مانے وہ پکا منافق، جہنمی، ملعون، خبیث، مردود ہے. اور اگر معاویہ مولا علی کو حق پر نہیں جانتا اور مانتا تھا تو معاویہ پر کیا حکم ہے؟ عاشقان معاویہ جواب دے. بھئی اگر معاویہ علی کو حق پر جانتا تھا تو جنگ کیوں کی، اور معاویہ علی کو حق پر نہیں جانتا تھا تو پھر اس کے اوپر شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ جنتی ہے، جہنمی ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، کیا ہے وہ؟ سوال نمبر 2، معاویہ نے علی کو مولا اور صحابہ کرام کے اجماع کے مطابق چوتھا خلیفہ مان کر بیعت کی یا نہیں کی؟ بھئی تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا مولا علی کی خلافت پر، اور آپ کے یہاں جو اجماع کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو اگر معاویہ نے مولا علی کے اجماع کو تسلیم نہیں کیا، صحابہ کرام کے اجماع کو تسلیم نہیں کیا اور چوتھا خلیفہ سمجھ کر بیعت نہیں کی تو پھر معاویہ کیا ہوا؟ ہاں اور نہ میں بتائیں. نمبر 3، قرآن و حدیث کے مطابق ہر مسلمان پر علی کی محبت فرض ہے. معاویہ نے اپنے اوپر علی کی محبت کو فرض سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کے مطابق مولا علی کی محبت سب پر فرض ہے تو معاویہ کے اوپر بھی فرض ہوئی. تو اب معاویہ نے علی کی محبت کو اپنے اوپر فرض سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ہاں اور نہ میں جواب چاہیے مجھے. جو صحابی حضور علیہ السلام کو برا کہے، تبرہ کرے، گالی دے، حضور سے جنگ وصولہ کرے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جو مسلمان یا کوئی بھی ہو، مسلمان، مسلم، غیر مسلم، کوئی بھی ہو جو رسول کو گالی دے، تبرہ کرے، برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، وہ کون ہے؟ یہ سارے کام معاویہ نے کیے ہیں. اگر ہاں کرو گے تب بھی پھنسو گے، نہ کرو گے تو تب بھی پھنسو گے. اور یہ سوال میرے تمہارے اوپر قرض ہیں. اب ان سوالوں کا جواب دینا قرآن سے، حدیث صحیح سے، جو حدیث قرآن سے ملتی ہے، اور ان تاریخوں سے جو بین الفریقین مسلم ہیں، جو دونوں طرف سے معتبر مانی جاتی ہیں، ان کتابوں سے جواب چاہیے، ورنہ معاویہ کو منافق ماننا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقین اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، پنجتن پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.